یہ قصہ 12ویں صدی عیسوی کے اختتام کا ہے، جب صلیبی ریاست یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایک نازک امن معاہدہ ٹرواس نافذ تھا۔ اس معاہدہ کا مقصد دونوں فریقین کے تجارتی قافلوں اور حجاج کو تحفظ دینا تھا، مگر کرک کے قلعہ پر ایک ایسا حکمران بیٹھا تھا جس کے لیے معاہدہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ تھا رینال آف شاتیون جو تکبر اور بربریت کا چلتا پھرتا نشان تھا۔ اس کا قلعہ کرک مصر اور شام کے درمیان اہم ترین حج اور تجارتی راستے پر واقع تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ صلیبیوں پر کسی مسلمان کے ساتھ کیا گیا کوئی معاہدہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کا غرور اسے اندھا کر چکا تھا۔ ایک موقع پر رینال نے وہ سفاکانہ حرکت کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور ظلم کی حدوں کو پار کر دیا۔ اس نے ایک بہت بڑے، مالدار اور مسلم حجاج اور تاجروں کے قافلہ کو نشانہ بنایا جو امن کی حالت میں سفر کر رہا تھا۔ رینالڈ کے دستوں نے قافلے کو بھیڑیوں کی طرح چیر ڈالا۔ انہوں نے نہ صرف مالز و اسباب لوٹا، بلکہ موجود بہت سے تاجروں، مسافروں، عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ مظلوموں کی چیخیں آسمان چیر رہی تھیں، مگر رینالڈ کا دل نہ پسیجا۔ اس نے مزید تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ جلد ہی مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کرے گا اور اللہ کے پیغمبر کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم کو ایک سچے رہنما کی ضرورت تھی، اور قدرت نے اسے عطا کیا۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی وہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ مجاہد اعظم، عالم دین اور سیاست دان تھے۔ سلطان کا عقیدہ تھا کہ اصل طاقت تلوار نہیں، بلکہ علم، عدل اور اتحاد ہے۔ رینالڈ کے اس سفاکانہ عمل اور اس کی مذہبی مقامات پر حملہ کی دھمکی کا علم جب سلطان کو ہوا تو وہ غصے اور غم سے دہک اٹھے۔ ان کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا، اور ان کی آنکھوں میں انتقام مظلوم اور عشق رسول کی آگ روشن ہو گئی۔ وہ ایک فاتح کی طرح نہیں، بلکہ ایک مظلوم باپ اور ایک مومن کی طرح تڑپے۔ انہوں نے تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ قسم کھائی کہ اگر میں رینالڈ کو زندہ گرفتار کروں تو اسے کوئی دوسرا نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ میں نے اللہ کے نام پر یہ عہد کیا ہے۔ ان کے لیے یہ حملہ معاہدہ شکنی سے بڑھ کر الفامت کی حرمت اور ایمان پر حملہ تھا۔ رینالڈ کے عمل نے صلح کے تمام دروازے بند کر دیے، اور سلطان نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا اور ایک شاندار حکمت عملی بنائی۔ اس نے صلیبیوں کو ان کے محفوظ چشموں سے دور ہوتن کے خشک اور تپتے میدان تک لے آنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین نے میدان میں ثابت قدمی کا وہ مظاہرہ کیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے پر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ فتح صرف ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ ایک شدید جنگ کے دوران ہوتن کے سینگوں کے درمیان وہ جنگ لڑی گئی جو صلیبیوں کے لیے ایک قیامت بن گئی۔ پیاس، دھوپ اور صلاح الدین کی شاندار حکمت عملی نے صلیبیوں کو گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کی مکمل فتح تھی۔ صلیبیوں کی تقریباً پوری فوج تباہ ہو گئی، اور ان کا مقدس نشان مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ جنگ کے بعد رینال کو سلطان کے خیمہ میں لایا گیا، جہاں سلطان نے اپنی قسم پوری کی اور اس عہد شکن ظالم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے بے گناہ حجاج کے خون کا انتقام لیا۔ غزوہ ہوتین کی یہ عظیم فتح صرف فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ عدل کی فتح تھی، ظلم کا انجام۔ اس فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے اپنا سب سے بڑا وعدہ پورا کیا اور بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ ایسی پر اسرار حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔